جو ٹریٹمنٹ ہمیں دی ہیں ان کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دیں. کچھ ایام وہ اٹک جیل میں گزار آئے اور لیکن خدا کے لیے ہمارے خان صاحب کے پڑوس میں ان کو نہ رکھیں. اس دفعہ جو ہے یہ ممکن نہ بنا سکیں گے کہ خان صاحب کو جو ہے روزمرہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کر کے کوئی کسی من پسند جج سے فیصلے دلوا سکے. خان صاحب کے کیس میں جلد ٹرائل کرانے والے یہ بھول جائیں کہ توشہ خانہ والی مثال انہوں نے قائم کر دی ہیں. دوبارہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہم اس دفعہ دیکھیے ہم نے توشہ خانہ کیس خواجہ عارف صاحب نے فائٹ کیا اور وہ پروفیشنل انداز سے اس کو فائٹ کر رہے تھے، لیکن جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے یا جو اس کیس میں منصف تھا وہ نان پروفیشنل انداز میں ٹرائل کر رہے تھے یا ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے. کل بھی میں نے یہ کہا کہ جس انداز میں یہ احکامات جاری کریں گے یا افعال کا ارتکاب کریں گے، ہم بھی اب انہی کی زبان میں جواب دیں گے. اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے یہ ممکن نہ بنا سکیں گے کہ خان صاحب کو جو ہے روزمرہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کر کے کوئی کسی من پسند جج سے فیصلے دلوا سکے. سر خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب سر نواز شریف بھی واپس آ رہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ممکن ہے کہ خان صاحب بھی جیل سے باہر آ جائے اور الیکشن لڑنے کے لیے دونوں لیڈر جو کمپین چلائیں؟ ہماری ایک درخواست ہے، نواز شریف کو کم از کم کچھ ایام کے لیے اٹک جیل میں رکھے، خان کے پڑوس میں نہ لائیں. خان کے پڑوس میں نہ لائیں کیونکہ جو جیل اڈیالہ جیل، خان صاحب نے تو بیان دے دیا کہ جب میرے ورکر سیلوں میں ہیں تو مجھے A-B کلاس نہیں چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میں ایک کاز کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، کسی جیل میں سہولیات کے لیے نہیں. اور انہوں نے انکار کر دیا. جو عدالت نے ان کو سہولیات دینے کا آرڈر کیا انہوں نے کہا مجھے نہیں درکار ہے. نواز شریف آئیں گے، انہوں نے 50 ایام 55 ایام تک خان صاحب کو ٹوٹل 5 اگست سے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اٹک جیل میں رکھا. اب حق انصاف کا یہ بنتا ہے اور آرٹیکل 4 بھی کہتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا ہونی چاہیے. جو ٹریٹمنٹ ہمیں دی ہیں ان کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دیں. کچھ ایام وہ اٹک جیل میں گزار آئے اور لیکن خدا کے لیے ہمارے خان صاحب کے پڑوس میں ان کو نہ رکھیں. نگران وزیر داخلہ کے بیان کے بعد دوبارہ میٹنگز ہو رہی ہیں لندن میں، لگتا ہے کہ آپ کو نواز شریف واپس آئیں گے؟ لیکن نگران وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی ہے کہ جی 9 مئی کی جو وقوعات تھے یہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے. پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں ان کی آمد پہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کا خیر مقدم کیا تھا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہماری توقعات ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر کا کام نیوٹرل رہنا ہے، نیوٹرل رہے. پہلے انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی لازمی یہ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. ان باتوں سے ہمارے ورکرز اور ہماری پارٹی پریجوڈس ہو رہی ہے. نگران وزیر اعظم کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ ایسے پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. بار بار وہ ہمارے 9 مئی کے واقعات میں اب وہ اس کو منصوبہ بنا رہا ہے. تو لہذا اپنے کاموں تک محدود رہیں جس کام کے لیے وہ آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آلریڈی سارے لوگ، سارے ادارے، ساری پارٹیاں ہمارے خلاف ہیں. ہمیں ان سے توقع نہیں ہے. نگران وزیر داخلہ کا جو بیان آیا ہے، نون جو ہے تپی ہوئی ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ عمل ہوگا نواز شریف کی آمد پر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نگران یہ بیان دے کہ وہ جب آئیں گے تو اس کو جو ہے پروٹوکول دیا جائے گا اور اس کو آزاد رکھا جائے گا. بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹیز ملی ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم انتہائی کینلی ان کی آمد اور ان کی گرفتاری یا گرفتار نہ ہونے کے عمل کو دیکھیں گے. ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک پروکلیمڈ افینڈر جو ہس ہائی کورٹ سے بھاگا ہوا ہے اور جنہوں نے ان کا دائمی وارنٹ نکالا ہوا ہے وہ گرفتار نہیں ہوگا اور جو ہے یہاں پہ آزادی سے پھرے گا. نگران سے ڈائریکشن لے کے یہ بیانات دے رہے ہیں یا اپنی طرف سے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 مہینہ بھی اگر تحریک انصاف احتجاج کرتے ہیں. نگران کون ہے؟ نگران وہی ہے نا جو شہباز شریف صاحب اور اس کے اب کارکن ہیں راجہ ریاض، انہوں نے مل کے جو ہے بنایا ہے. تو لہذا ہمیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. لیکن اگر یہ اپنا
कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हम मजबूर होंगे कि उनको अपने लिमिट्स में रहने के लिए अदालतों से रजू करें। केयर टेकर जो हैं वो ये जान लें कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इन्होंने ज़बानी या अमली तौर पर अटैक बंद न किए तो हम मजबूर होंगे कि इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी पोजीशन को चैलेंज करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनका काम ये नहीं है जो ये कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट हम रेट लाए हैं या इलेक्शन कमीशन से रजू करें। हम कोर कमेटी में इंशाल्लाह आज कल में ये इशू हम उठा रहे हैं, जो ही कोर कमेटी गो अहेड करेगी हम अदालतों से रजू करेंगे। सर पीडीएम के सरबराह सर जब 160 के पेट्रोल की कीमत पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देते थे, आजकल बिल्कुल गायब है सर। उनके